السلام علیکم ناظرین، آج کا کشمیر ٹائم ڈیجیٹل مدثر چودھری کے ساتھ، اور آج آزاد کشمیر کے حوالے سے جو اس پلیٹ فارم سے آپ کو مستند خبریں ملتی آئی ہیں ان پہ مزید اضافہ کریں گے، اور اس خبروں میں اضافہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں افضل بٹ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو چوش صاحب۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے ہو چکا ہے۔ ایک سوال ہم یہ بھی کریں گے کہ یہ دو اشخاص ہی کیوں نون لیگ نے منتخب کیے ہیں، ان کے نام سامنے کیسے آئے، اور سب سے بڑی خبر جس کو نہ صرف آزاد کشمیر میں بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے، اوورسیز پاکستانی انتظار کر رہے ہیں، پاکستان میں بسنے والا ہر پاکستانی اس انتظار میں ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر، کیونکہ صبح شام دو نام سامنے آ رہے ہیں اور ابھی تک کلیئر نہیں ہوا۔ بٹ صاحب، آپ کا راجو راکٹ آج کل بڑا مشہور ہے اور جو بھی خبر دے رہا ہے تقریباً وہ 100% ٹھیک آ رہی ہے، تو وزیر اعظم کے حوالے سے بھی خبر اگر آپ شیئر کر دیں تو۔ بہت شکریہ مدثر چوش صاحب، یہ تو $1 ملین کویشچن ہے نا، آپ مفت میں مجھ سے اتنی بڑی خبر پوچھیں گے تو میں تو نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، لیکن بہرحال کیونکہ یہ صبح سے آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ جس سے میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی خبر بتائیں اندر کی، وہ کہتے ہیں ہم تو خود راجو راکٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی درست سوال کیا۔ چوش صاحب، مسلم لیگ نون کے آج ٹاپ لیڈرشپ سے میری یہاں بات چیت ہوئی، ٹھیک، کہ جو اکثر ایک ہفتہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سوچ رہی ہے، یہ فیصلہ آئے گا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ وہ وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر کے حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ کوئی نام کیوں نہیں لے رہے۔ ہم نام لے رہے ہیں، آپ نام لے رہے ہیں کہ پارٹی صدر شاہ غلام قادر صاحب وزیر اعظم بنیں گے، سارے میڈیا پہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی آنرشپ لینے کے تیار نہیں ہے۔ راجو راکٹ نے بھی آج مختلف میٹنگوں میں بھی شرکت کی ہے۔ اچھا، راجو راکٹ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی کچھ لیڈرشپ اور بات کرتی ہے اور کچھ کہتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں بولنا، اور کچھ کہتی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان معاملات الٹے ہوئے ہیں، اور دونوں معیار جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے اپنے ہیں، جس پر بحث ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ بھائی وہ کون سے دو معیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ شاید کوئی بڑا پیکج لے کر آئے کشمیر کے لیے، پارٹی کے لیے، تو شاید وہ وزارت عظمیٰ اسے دے دی جائے، لیکن وہ معاملہ تو ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ پارٹی صدر ہونا چاہیے، جس نے پارٹی کے لیے محنت کی، جس نے پارٹی کو اس مقام پہ لایا، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، کوئی ینگسٹر ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ ایک نوجوان ہو جو 24 گھنٹوں میں 18-19 گھنٹے کام کر لے۔ ہماری بھی بات ہوئی، میں نے کہا یار پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم تو کوئی بٹے کا مزدور تو نہیں ہے کہ اس نے 18 گھنٹے مزدوری کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک پلاننگ دینی ہوتی ہے، وہ پلاننگ دے گا، اس کے نیچے پورا ایک میکنزم ہے جس نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ینگسٹر کی ضرورت ہے کہ جو بڑا انرجیٹک ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پڑھے پڑھے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ کر آپ کو میاں صاحب کی ترجیحات کا اندازہ نہیں ہو رہا، نون لیگ کی ترجیحات کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا جی کیا ترجیحات ہیں؟ انہوں نے کہا آ جائیں کوڈلی سے پتہ کریں کہ عمیر نعیم ینگسٹر، راجہ آصف سینسا سے ینگسٹر، راجہ ایاز خان ینگسٹر، راجہ فیصل آزاد کو لے لیں جھیرکوٹ سے، فاتح محمود الحسن کو لے لیں کوڈلی سے، چودھری محسن عزیز کو لے لیں جی، فارورڈ کوٹا سے، چودھری عظیم بخش کو لے لیں آپ چک سواری سے، بیرسٹر فاروق غنی تو چلو ہیں ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب کی ترجیح یہ ہے تو کیا وزارت عظمیٰ کے حوالے سے وہ پارٹی کے اندر یہ چیز پہ بحث نہیں ہو رہی ہوگی؟ میں نے کہا بھائی وزارت عظمیٰ کے لیے تو ایکسپیرینس آدمی تلاش کیا جاتا ہے، کہ جس نے اسمبلی ممبر کی حیثیت سے سرو کیا ہو، جس نے وزیر کی حیثیت سے سرو کیا ہو۔ پھر پارٹی پریزیڈنٹ کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے
کہ ہم نے کوٹلی میں کیا وعدہ کیا تھا, ہم نے میرپور میں کیا وعدہ کیا تھا, ہم نے نیلم میں کیا وعدہ کیا تھا, ہم نے باغ میں کیا وعدہ کیا تھا, ہم نے مظفر آباد میں کیا وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کا سٹائل کیا تھا گورنمنٹ میں, کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیرینسڈ بیوروکریسی اپنے گرد رکھتا ہے پرائم منسٹر, بالکل ایسے ہی ہے, یا چیف منسٹر. انہوں نے کہا کہ آپ ان دونوں بھائیوں کا ریکارڈ دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب کا بھی اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی, کہ اکثر بیوروکریسی جو ہے سینئر بیوروکریٹ ان سے نالا رہتے ہیں کہ بھئی یہ جونیئر ترین آدمی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو تمام ذمہ داریاں دے دیتے ہیں. اچھا, جو سب کہتے ہیں کہ سینئر بیوروکریٹ جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کی گورنمنٹ صوبے میں ہو مرکز میں ہو نالا رہتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے یہ کویشچن کیا بھی کہ آپ کے پاس ایک ایسے سیکٹری موجود ہے جنہوں نے ساری عمر سرو کیا ہے, تو آپ ان کے تجربے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو کیا جواب آیا؟ جواب جو اس کا بڑا دلچسپ تھا, خاموشی بھی تھی, اشارہ بھی تھا اور ایک سبق بھی تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بندے کا بڑا ایکسپیرینس ہے, 55 سال 60 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, صبح اٹھ کے وہ ایک گولی شوگر کی کھائے, ایک بلڈ پریشر کی کھائے, ٹھیک ہے, 2 جو ہے وہ اپنا اعصابی دباؤ کی کھائے, تو میں نے اس کے تجربے کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے 18 گھنٹے 19 گھنٹے, تو ہمیں تو بندہ چاہیے جو 40 42 38 کا ہو, تاکہ وہ 18 گھنٹے بھی کام کرنا چاہے تو وہ یہ نہ کہ جی پرائم منسٹر صاحب میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, میرا بلڈ پریشر آج ٹھیک نہیں ہے, میں کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی ان کی ترجیحات یہ رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی, تو مسلم لیگ نون کے اندر یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ایکسپیرینسڈ پرائم منسٹر چاہیے, تو وہ تو پارٹی پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے کشمیر کاز کے حوالے سے, جنہوں نے اسپیکرشپ کے حوالے سے, پھر جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب چودھری انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ بنی, پی ٹی آئی کو ختم کر کے ایک فارورڈ بلاک بنا, تو اس میں نون لیگ بھی شامل تھی اس گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی بھی شامل. جی بالکل ایسے ہی ہے. شاہ غلام قادر صاحب کو آفر تھی کہ آپ سینئر وزیر بن جائیں. انہوں نے کہا کہ ڈزنٹ لک نائس کہ پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے ہوں اور میں پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پر ان کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ میری جماعت کا ڈیکورم نہیں بنتا کہ پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پر جو رہے. انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر جب ابھی چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی صورت میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی, تو زرداری صاحب سے لے کر پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ دباؤ تھا نون لیگ کی قیادت کے اوپر کہ آپ وزارت عظمیٰ کا ووٹ تو دے رہے ہیں لیکن آپ حکومت کا حصہ بھی بنے. لیکن یہ پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پر شاہ غلام قادر صاحب نے مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور پوری قیادت کو قائل کیا کہ نہیں, ہم نے گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اگر ہم اچھی اپوزیشن کر گئے تو نیکسٹ الیکشن مسلم لیگ نون جیت کر اکیلے اپنی حکومت اور بات ثابت بھی ہوگی. اور آج وہ شاہ غلام قادر جو پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پر جس نے سینئر وزیر کی گاڑیاں لینے سے, امارات لینے سے, جھنڈی لینے سے انکار کیا, وہ شاہ غلام قادر اگر چاہتے تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ بھی سینئر منسٹر, جی بالکل, وزارت ان کے پاس, وہ ریفیوز کیا. آج اس کو کیا اگنور کر کے صرف اس بنیاد پر کہ ایک ینگسٹر چاہیے, کیا بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کو بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے ابہام کا شکار ہے, ابہام کا شکار ہے. لیکن جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, کہتے ہیں نقصان شاہ صاحب کا ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں 1 مہینے سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. اب جتنا ڈیلے ہوگا اس کا فائدہ شاہ صاحب کو نہیں ہونا اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف سے پاکستان بھر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے ان کی ان اناؤنس سپورٹ شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ آتے جا رہی ہے کہ یار
پہلے چوئی یاسین کے ساتھ پیپلز پارٹی نے زیادتی کی، وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے، انہیں نہیں بنایا، اور جس کا آج بھی پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ ہے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب نے بھی وہی کرنا ہے؟ اگر ان کو وزیر اعظم نہیں بنانا تھا تو پارٹی پریزیڈنٹ کو 30 سال کا نوجوان بنا لیتے، اس وقت خیال نہیں آیا. تو بہرحال ابھی یہ معاملہ تو چل رہا ہے. آپ کے راجو راکٹ جو ہے نا، آج پہلے ایک نوجوان کو تقریباً وزیر اعظم بنا چکا تھا، اور آپ شاہ صاحب کے لیے راجو راکٹ کی خبریں جو ہیں، آپ بتائیں کیا ہوگا؟ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، لیکن ٹل نو میں بھی پروگرام کرنے سے پہلے آلموسٹ کوئی 30 لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے، اور تمام وہ لوگ جو کچھ ڈیسیژن میکر ہیں، کچھ ڈیسیژن میکر کے ساتھ ہیں جو بہت تگڑے فیڈرل منسٹر ہیں. اور یہ فیصلہ صرف میاں محمد نواز شریف کا ہی ہی کرنا میاں صاحب نے ہے، ٹھیک ہے نا. جس نے بھی کہنا ہے میاں صاحب نے ہی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ مقتدر حلقے اپنا امیدوار لانا چاہ رہے ہیں، یاسین صاحب کی بات، میاں نواز شریف صاحب اپنا امیدوار لانا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اگر اب تک کی حکومت سازی دیکھی جائے تو میاں نواز شریف صاحب کا آزاد کشمیر کی ایک ہی لیڈر سے رابطہ ہے. خواہ وہ خواتین کی نشستیں تھیں، کس کے کاغذ جمع کرانے ہیں، کس چیز درخواست لینی ہے، کون پروپوزر ہوگا، کون سکینڈر ہوگا. 8 کی 8 ریزرو سیٹوں پہ وہی ہوا. پھر آگے سن لیں کہ اسپیکر کے یہ بھی آپ اسپیکر کے الیکشن کے حوالے سے ایک لیڈر سے رابطہ ہوا، ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے ایک لیڈر سے رابطہ ہوا، اور وہ لیڈر شاہ غلام قادر صاحب تھے. اگر ان سب معاملے میں میاں نواز شریف صاحب نے آن بورڈ صرف انہیں رکھا ہوا ہے، وہ آگے جماعت کو بتاتے تھے کہ بھائی جماعت کی یہ ہدایت آئی ہے کہ خواتین سیٹوں پہ یہ 4 ہماری خواتین ہیں، یہ 3 جو ہیں وہ فرسٹ پرائرٹی پہ ہوں گی، جو چوتھی ہماری کینڈیڈیٹ ہیں وہ چانس پہ ہوں گی. اسی طرح ریزرو سیٹوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ہی بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے مشورہ کر کے یہ کام کیا ہے. اسپیکر کے حوالے سے بھی شاہ غلام قادر صاحب سے جب پوچھا گیا، جو ذرائع بتاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں میرپور ڈویژن ایک بڑا ڈویژن ہے، اگر ہم نے صدارت اور وزارت عظمیٰ اس ریجن کو نہیں دینی تو پھر کم از کم اسپیکرشپ کا ایک بڑا منصب جو ہے وہ وہاں بنتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ بھائی کیونکہ بھمبر، میرپور، کوڑلی یہاں جاٹ ڈومینیٹنگ ادارہ ہے، ایریا ہے، اور راجپوت بھی وہاں بہت ہے، لیکن ہماری پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ بھمبر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے انہیں اسپیکر بنایا جائے. اور ڈپٹی اسپیکر کی باری آئی تو آزاد کشمیر سے مختلف نام آئے کہ بھائی کوڑلی سے راجہ آصف صاحب کا نام آیا. جو نئے ینگسٹر جتنے آئے تھے ان کا نام یہ تھا کہ یہ آ کے دیکھیں. لیکن شاہ غلام قادر صاحب نے جو مشورہ دیا میاں صاحب کو کہ دیکھیں جو اب تک ہمارا ایگریمنٹ ہے، مہاجرین سے شاید کوئی منسٹر نہ آ سکے، وزیر نہیں بن سکے. یہ سب لوگ جو ہے وزارت کے امیدوار ہیں جتنے لوگ آزاد کشمیر سے جیت کے آئے ہیں. تو اس لیے ہمیں کم از کم جو ہے ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پہلے بھی مہاجرین سے تھے، ہمیں وہ مہاجرین کو نمائندگی ضرور دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پورے ایوان میں مہاجرین کی اس طرح کی نمائندگی نہ ہو. اور اس کے لیے احمد رضا قادری صاحب کا نام آیا. شاندار نام. لیکن دیکھیں کیسی مثال کیسی ہے کہ ان کے والد ثناء اللہ قادری صاحب بھی ڈپٹی اسپیکر ہیں. اچھا. اور آج احمد رضا قادری صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں. اور اچھا ہوا کہ جو چوئی طارق فاروق صاحب کے مقابلے میں اسپیکر کے امیدوار تھے قاسم مجید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کے والد صاحب بھی اسپیکر رہے تھے چوئی مجید صاحب، انہوں نے یہ الیکشن لڑا جو ہے وہ، اور اس طرح آج وہ مرحلہ مکمل ہو گیا. بہرحال یہ تو طے ہے کہ 27 کو وزارت عظمیٰ کا الیکشن ہونا ہے، شیڈول آ چکا ہے. کسی لمحے بھی میاں صاحب اعلان کر چکے ہیں، لیکن دوست کہتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب کا اعلان کرنا ہوتا تو آج ہو جانا تھا. اگر اب تک نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ. ٹھیک ہے، جتنا ڈیلے ہو رہا ہے کسی کو منانے میں، کسی کو کنونس کرنے میں یہ معاملات چل رہے ہیں. اب دیکھیں کہ راجو راکٹ رات کے آخری پیر میں صبح کو خبر دیتا ہے. اور کب دیتا ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ جو دوسری مشاورت کر رہی تھی مریم نواز شریف صاحبہ تھی، اب وہ تو چائنا چلی گئی ہیں. اب دیکھیں کہ
مریم صاحبہ کیا ساتھ ہوتا ہے؟ تھیں، اور بٹ صاحب کا جو راجو راکٹ ہے، آج ذرا خبریں کچھ اس قسم کی دے رہا ہے کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، جن کو آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا بڑا شدت سے انتظار ہے کہ کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم۔ یقیناً بٹ صاحب کی خبریں پہلے بھی بڑی بہتر ثابت ہوئی ہیں، اور اس پہ بھی جو فوکس نظر آتا ہے، جو نواز شریف صاحب کی ابھی تک ایک سیکوینس نظر آتا ہے، اس میں نوجوان قیادت نظر آتی ہے۔ لیکن اگر شاہ محمود غلام قادر کی خدمات کی بات کی جائے تو میرے خیال میں کوئی دوسرا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، سوالیہ نشان ہے۔ میں کہوں گا کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجئے، اور بٹ صاحب کی وال کے ساتھ جڑے رہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اعلان ہونے والا، اور بٹ صاحب کا راجو راکٹ ہی پہلے خبر دے گا۔ آج کے لیے اتنی ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔